السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمانی گھرانے میں پیدا فرمایا، دیندار بنایا، اور سمجھیے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق بخشی، اور دین ہماری زندگی میں کیسے آئے، کیسے ہم دیندار بنے، ہمارے اعلیٰ اولاد کیسے دیندار بنے، دین کو آگے پھیلانے والا ہم کیسے بنے، دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی ہم کیسے بنے، اس فکر کو لے کر ہم لوگ تھوڑی دیر 5-10 منٹ بیٹھنے کی جو توفیق بخشی، اس پر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکریہ ادا کریں۔ یہ وہ مجلس ہے میرے بڑوں، میرے محترموں، میرے بزرگوں، آپ تمام ہم سے بڑے، ہمارے بزرگ ہمارے آدرش ہیں، اور سمجھیے یہ وہ مجلس ہے کہ جس مجلس میں 15 منٹ ہی نہیں، جتنا وقت اس میں دیا جائے وہ وقت کم ہے، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا جس وقت ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اس وقت ہم افسوس کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش کہ ایسی مجلس میں ہم کیوں نہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوتے۔ یہ وہ مجلس ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا دین زندہ کرنے کے مقصد سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کر کے جو فرمائے تھے الا هل بلغت، کہ میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے دین کا پیغام تم لوگوں تک ٹھیک پہنچایا یا نہیں؟ تمام صحابہ ایک زبان بولے تھے بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولے، جو جملہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جملہ تا قیامت آنے والی امتوں کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، تا قیامت آنے والی امتوں کی ذمہ داری بن گئی ہے، اور وہ جملہ ہے فَيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ اب اس وقت سے جو صحابہ یہاں موجود ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے جو احکامات، خدا کے جو پیغامات تم لوگوں تک پہنچائے ہیں، ان پیغامات کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ یہاں حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر نہیں ہیں، یا کسی دوسرے علاقے میں ہے، یا آئندہ آنے والی نسلیں ہیں۔ اب اسی وقت سے یہ ذمہ داری فیبلغ الشاہد الغائب، یعنی جو اچھائیاں ہم نے سیکھی، جو برائیوں سے بچنے کا ہم نے طریقہ سیکھا، نماز کے طریقے سیکھے، اچھائیاں سیکھی، ان کو آگے تک پھیلانے کی جو ذمہ داری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے چل پڑی، وہ چلتی رہی تاکہ آج ہم اور آپ ہیں، اور ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ فیبلغ الشاہد الغائب، کہ ہم نے جو بھی دین سیکھا ہے، جو بھی اچھائیاں سیکھی ہیں، ان اچھائیوں کو اپنے نسلوں تک پہنچائیں، اپنے ماتحتوں تک پہنچائے، جو نہ جاننے والے ان تک پہنچائے۔ اگر ہم نے وضو کے طریقے سیکھے ہیں، غسل کا طریقہ سیکھا ہے، نماز پڑھنا سیکھا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنی کہ ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائے جو لوگ نہیں سیکھے ہیں، جو لوگ انجان ہیں، جو لوگ مطلب ان پڑھ ہیں، کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتکم، کہ ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کے ذمہ دار ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھائیوں کا کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ وہ کام ہے جس کام میں ہم اور آپ، چھوٹا بڑا، باپ بیٹا، بیٹی ماں، بھائی دوستوں، سب کے سب برابر ہیں۔ کبھی ایسا مرحلہ آئے گا کہ باپ بیٹے کو سمجھائیں گے، لیکن کبھی ایسا بھی آ جائے گا کہ بیٹے کو باپ کو سمجھانی ہوگی، اور اسی طریقے سے کبھی ایسا معاملہ آئے گا کہ بیٹی ماں کو سمجھائے گی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بیٹی خود ماں بیٹی کو سمجھائے گی، یعنی الٹ، جو جس کے سامنے برائی کرتا ہوا پایا گیا، سامنے والا برائی کرتا ہوا پایا گیا، تو ہماری ذمہ داری بنی، سامنے دیکھنے والے کی ذمہ داری بنی کہ وہ بہترین سے بہترین انداز میں اسے روکے، اسے ٹوکے، اسے سمجھائے، اس کا بیک گراؤنڈ پہلے دیکھے، وہ کس مزاج کا آدمی ہے۔ اگر یوں ہی کھلا بول دیں گے تو وہ ناراض تو نہیں ہوگا، تو پھر اس کو دوسرے نہج سے سمجھائیں، دوسرے سیدھے راستے سے سمجھائیں، تاکہ وہ دھیرے دین کے قریب آئے۔ اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو دھیرے نماز کے قریب آئے۔ اس طریقے سے دین پھیلائے، اپنے اخلاق سے، اپنے حسن کردار سے۔ اگر ہم میں سے 3 لوگ، 2 لوگ بھی اگر اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر لے، یہ احساس پیدا کر لے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری ہے، یعنی کہ مسلمان، 3 لوگوں کے اندر مسلمان ہونے کے احساس پیدا ہو گیا،
مسلمانوں میں مسلمان ہونے کا احساس پیدا ہو گیا 3 لوگوں کے اندر، تو وہ نہ جانے 3 لوگ کتنے لوگوں کو کتنے دلوں میں احساس پیدا کروائے گا۔ صرف کیا ضرورت کیا ہے؟ احساس پیدا کرنا، وہ چبھن، وہ درد اپنے اندر لانا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، ہمارے سلف صالحین کے اندر تھا۔ وہ درد، وہ چبھن لانا ہے۔ کس طریقے سے آپ سنیے، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے بال بچے مطلب بے راہ ہو گئے ہیں، بہت شکست ہو گئے ہیں، ہمارے مان نہیں رہے، ہمارے سن نہیں رہے۔ بتائیے آپ سنیے، اتنے 1 مرتبہ بولے ہوں گے، 2 مرتبہ بولے ہوں گے، 3 مرتبہ بولے ہوں گے، اس کے بعد خاموش ہو گئے ہوں گے، نا امیدی سی ہو گئی ہوگی۔ کیا اتنے ہی پہ اکتفا کر لینا انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو 10 مرتبہ کہہ دیا، یہ انصاف ہے؟ نہیں، بالکل نہیں انصاف ہے۔ آپ طائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے، طائف میں کس طریقے سے وہ پریشان کیے گئے، کس طریقے سے بے عزتی کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بے عزتی ہوئی، پورے جسم اطہر خون سے لہولہان ہو گیا۔ اس کے بعد کا زمانہ دیکھیے صحابہ کرام کس طریقے سے چاروں طرف حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں جس طرف اس کی رخ مطلب اونٹنیاں جہاں گھومی ہوئی تھی، ان کی سواری جس رخ پر گھومے ہوئے تھے اسی طرف چلے گئے۔ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، بیوی بال بچے تمام کو مطلب تیغ دیے، تمام کو چھوڑ دیے دین کی خاطر۔ تو بتائیے یہ ان تمام کیفیات کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے بال بچوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ کیا آپ انصاف کر رہے ہیں؟ نہیں انصاف کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر ذمہ داری یہ بنے کہ تا حیات آپ کوشش کریں اپنے بال بچوں کو راہ راست پر لانے کی۔ ایک آپ مان لیجیے آپ کے بال بچے بے راہ ہیں، کبھی تو ایسے خوش مزاجی کے طور پر ملیں گے، جب اچھے مزاج میں مل رہے ہیں تو اس وقت تو آپ بول سکتے ہیں بیٹا تم نے ایسے ایسے کر رہے ہو، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ مطلب جو لب و لہجہ، جو انداز ہونی چاہیے وہ موعظۃ الحکمہ، یعنی موعظت جو ہونی چاہیے حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ دیجئے اور اسلام کو آگے پھیلائیے۔ ایسا ماحول میں جو ہر طرف برائیاں اس وقت پھیل رہی ہیں، ایسے ماحول میں ہمارے اوپر ذمہ داری سمجھیے دوہری ہو رہی ہے، دوہری۔ ہم خود تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، صرف اپنا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ غیر جو ہمارا ماتحت ہے، ہمارے پڑوسی ہے، ہمارا سماج ہے، سب کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے، حتی الامکان ساتھ لے کر چلے، اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرے، اپنے آپ کو چراغ نما بنائے، ایک دینی چراغ بنائیے۔ ایک چراغ سے کئی چراغیں جلتی ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، آپ سنے ہوں گے، دیا سے دیا چلتا ہے، تو اپنے آپ کو دینی دیا بنائیے، دینی چراغ بنائیے اور اس چراغ سے دوسرے چراغ کو روشنی دیجیے اور اس طریقے سے دین پھیلائیے۔ اور دشمنان اسلام دیکھا جائے تو جس طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں دشمنان اسلام 5 ہیں، صرف مان لیجیے مثال کے طور پر 5 ہوں گے دشمنان اسلام تو 10 ہوں گے بدزن ہونے والے، یعنی اس کے گمان میں غلط ہے، یعنی 5 لوگوں نے 10 لوگوں کو بھڑکا رکھا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنی کہ ہم اسلام کو سمجھیں۔ اسلام ایک ایسا پھول ہے، اسلام ایک ایسا سونا ہے جس سونے کے بعد تا قیامت کوئی دوسرا سونا ہونے والا نہیں، جس پھول کے بعد تا قیامت کوئی دوسرا پھول ہونے والا نہیں۔ اب غلطی کس کی ہے؟ کمی کس میں؟ ہم میں ہے، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، ہم نے دین کو جانا نہیں اچھی طرح سے، جس کی وجہ سے وہ جو پا رہے ہیں وہ بک رہے ہیں اور ہم دفاع کر نہیں پا رہے ہیں صحیح طریقے سے۔ یعنی کہ بدگمان لوگ بہت زیادہ ہیں اور دشمن صرف 5 2 3 اس طریقے سے۔ تو بدگمان کو اگر صحیح کر لیں تو دشمن خود بخود ناک وہ سمجھیے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری ایسے عالم میں بنتی ہے کہ ہم پہلے اسلام کو سمجھیں، اسلام کی ہماگیریت، اسلام کیا سبق دیتا ہے، کیا سکھلاتا ہے لوگوں کو، اس کو سمجھیں اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی، اپنی کیریکٹر سے اسلام پھیلائیں، اپنے رہن سہن سے اسلام پھیلائیں۔ خصوصاً جب غیر مسلموں سے آپ کا سامنا ہو تو اس طور پر ہونی چاہیے جیسے کہ بھولا بسرا بھائی ایک ملا ہے، اس طریقے سے آپ کو ملنا ہے، اس طریقے سے آپ کو نہج اپنانا ہے۔ آپ ہم سے مطلب بہتر ہیں، تجربہ کار ہیں، اچھے تجربہ کار ہیں، آپ جانتے ہوں گے اور جانیں گے۔ جب آپ کے سامنے غیر مسلم آئے گا تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کس طریقے سے اس سے ملنا ہے۔ تو وہ اسٹریٹجی، وہ سمجھیے وہ طریقہ اس وقت اپنائیے اور حتی الامکان اپنے رہن سہن سے، اپنے کردار سے اسلام کو پھیلائیے۔ بس انہی مقصد کے لیے، انہی گول کے لیے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اسلام پر چلنے والا اور عمل کرنے والا بنائیں، اسلام کا داعی اور اسلام کا درد رکھنے والا بنائیں۔ اگر اسلام کا درد رکھنے والا اگر ہم ہو جائیں، مسلمانیت ہمارے اندر آ جائیں، دین ہمارے اندر زندہ ہو جائے اور اگر ہمارے اندر مسلمان ہونے کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ باتیں کچھ معنی نہیں رکھتی، کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ آج دیکھیے اہل فلسطین، اہل غزہ، ان کو پورا ٹھوس یقین ہے، ہر بات پر یقین ہے، اس کے بعد وہ لڑ رہے ہیں۔ یہ نہ سوچیے کہ وہ ملک کی لڑائی ہو رہی ہے بلکہ وہ دین کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بعد میں ملک ہے، وہ پہلے دین ہے اس کے بعد ملک ہے۔
پورے ایمان پر وہ ڈٹے ہوئے جمے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کو پورا 100% یقین ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم 100% اس بات پر یقین بنائیں کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسلام ہی سچا دین ہے، کوئی دین اگر ہے نہیں تھا، اب جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ بلکہ اگر 100% سے بھی اگر اوپر کوئی پرسنٹ آتا ہو تو آپ اس کو بھی ایڈ کر لیجئے، اس کو بھی تھپ لیجئے اور یہ کہیے کہ اسلام ہی پورے عالم میں سب سے بہترین دین ہے، اور اسلام ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک چلتا آیا ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تجدید کیے ہیں۔ اسلام تو ابتدائے افران سے جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے چلتا آ رہا ہے، اور اسلام صرف ہم مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی مین پوائنٹ ہے، اسلام صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اسلام پورے عالم کا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پوری دنیا کے لیے بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا اور برائیوں سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی کہ اسلام پورے عالم کا ہے، چاہے کہ لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، ہم کو اسلام کو مطلب سمجھانا ہے، پروف دینا ہے کہ اسلام کیسا ہے۔ یہ نیت ہم لے کر چلیں اور یہ کہیں کہ بس ہاں اسلام کو مان لینے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن اسلام پوری دنیا کے لیے، اسلام صرف ہمارا نہیں ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے، اور ماننے والوں کو مسلمان کہیں گے۔ تو بس انہی باتوں پر آپ لوگ بھی اوپر گئے ہوں گے شاید، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سچا پکا دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنائے، دین پر چلنے والا بنائے۔ اور یہ جو مرکز قائم ہوا ہے، مرکز عائشہ برائے دعوت ارشاد مدرسہ محمودیہ میں، یہ سمجھیے آپ کے لیے مفت ہے، آپ کے لیے سمجھیے مطلب ایک طرح سے ایک گفٹ، مطلب یوں ہی بے مانگا پھول ہوتا ہے دامن میں، ایک ہوتا ہے کبھی کبھار بے مانگا پھول دامن میں جھڑ جانا، اتر آنا، اسی کے مانند ہے۔ تو آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ جو سوال کریں گے، جو اعتراضات ڈالیں گے، جو باتیں، جو مسائل پوچھیں گے، انشاءاللہ پوری دنیا چھان کر، پورے علماء کرام سے تفتیش کر کر آپ کو بتائی جائے گی۔ اور آپ تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس کا فائدہ اٹھائیں، اور حتی الامکان وہ مفت ہے، آپ کا کوئی خرچ نہیں، کوئی مطلب کوئی کسی طریقے، انشاءاللہ ہم آپ کے مطلب سواگت کے لیے متمنی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے انتظار میں ہیں کہ آپ جب آئیں، آپ کے لیے ہم 24 گھنٹہ یہ کہہ لیجیے ہم آپ کے لیے منتظر ہیں، آپ کے لیے تیار ہیں۔ آپ حضرات جب بھی جو بھی حضرات دین کے شوقین ہیں، دین کے ماہرین ہیں، جاننا چاہتے ہیں، آپ حضرات بلا تکلف بلا تردد تشریف لائیں، ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے، خوش آمدید کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ تو آخر میں دعا پڑھ لیں، سبحان اللہ۔